اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین 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 صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلات حل فرمائے، دعائیں قبول ہوں اور ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سلطان الہند خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی شنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر چلا کر رہا تھا۔ ذی الحج کا چاند آ گیا، عرفہ کی سب نے خواجگاہ کی بارگاہ میں آستین مبارک پر سرہانے کی طرف بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا تھا۔ قریب 15 پارہ پڑھ لیے تھے اور 15 پارہ کی آگے دوران تلاوت میں ایک حرف کی غلطی ہو گئی، بھول گیا۔ اس دوران خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک سے آواز آئی، فرید بابا تم نے فلاں حرف چھوڑ دیا ہے، اسے پڑھو۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں نے وہ حرف پڑھا، پھر قبر مبارک سے آواز آئی، عمدہ طریقے سے اچھے سے دیکھ کر پڑھو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عمدہ طریقے سے پڑھا، یعنی دیکھا تو جو آیت میں جبر پڑھ رہا تھا وہ جبر ہی تھا، مگر بارگاہ غریب نواز سے آواز آتی تھی، فرید اے صالح بیٹے وہاں جبر نہیں ہے، جیر ہے۔ میں نے کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں جبر ہے۔ پھر آواز آئی بارگاہ غریب نواز سے، آستان مبارک سے، صالح اچھے بیٹے فرید
قرآن چھپنے میں مشین میں غلطی ہو سکتی ہے، کتابت کرتے ہوئے غلطی کر سکتا ہے، تم قرآن میں دیکھتے ہو میں عرش الہی لوہے قلم لوہے محفوظ میں قرآن کو دیکھتا ہوں، جو رب نے لکھا ہے اس قرآن کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں نے مزار پاک سر مبارک پر اپنے قدموں کو رکھ دیا اور کہا حضور بہتر، خوب، اچھا، سبحان اللہ، میری خطا معاف ہو جائے۔ پھر میں نے سوال کر دیا، بابا فرید فرماتے ہیں حضور میرا گروہ، میرا حشر اچھے گروہ میں ہے، اولیاء اللہ کے گروہ میں ہے؟ تو پھر آواز آئی بارگاہ غریب نواز سے، قبر مبارک سے، ہاں فرید تم اللہ کی ولیوں کی فہرست میں ہو۔ اور فرمایا جو صرف 4 رکعت نماز نوافل اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے 4 رکعت نماز نوافل اللہ رسول کی اطاعت کے بعد صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا فرید وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، قبر مبارک پر بوسہ دیا اور درود و سلام پڑھ کر بارگاہ سے آ گیا، اور خوب اس ملاقات اور مناجات کی کیفیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر، رسول اللہ کا شکر ادا کیا، اور پوری رات روتا رہا۔ سبحان اللہ۔ عارف کے معاملے میں آپ نے فرمایا عارف وہ ہے جو سب کی خبر رکھتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں جو صرف دینی باتیں، آخری میں سوچ رہا ہوں آپ کی نظر کروں گا، آپ کے دھیان میں رہے، صرف دینی باتیں، خوف الہی کی اور عشق کی باتیں۔ ابھی جو میں مسلسل جو آپ کو دے رہا ہوں وہ کرامت غریب نواز پر بات کر رہا ہوں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضور خواجہ عثمانی ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور درویشوں کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی، اولیاء اللہ کے مجاہدوں کے بارے میں، ذکر کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ اس درمیان ایک دبلا سا پتلا سا انسان محفل میں آیا، کمزوری کی وجہ سے پورا کانپ رہا تھا۔ ہم میں سے ہمارے کوئی ساتھی نے اس کو بٹھایا، مرشد پاک کے سامنے وہ بیٹھ گیا۔ خواجہ عثمانی ہارونی نے جب بیٹھ گئے آرام سے تو پھر پوچھا کہ بابا جی کیا حال ہے، خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ وہ سنتا بھی کم تھا اور پورا لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈھنگ سے بات کی اور یوں بات کی ابتدا کی، بابا جی، مرشد جی، شیخ صاحب دعا کرو، بیٹا میرا گھر سے جدا ہو گیا ہے،
گم ہو گیا ہے، اور 30 سال ہو گئے اس کو، اور میں یہیں کہیں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ بہت کوشش کیا، ادھر ادھر ڈھونڈا، مگر ملا نہیں۔ گھر والوں نے، بچوں نے بھی مجھے کہا، پر میں نے صبر کیا، ملا نہیں۔ گھر والے مجھے کچھ زیادہ ہی زور لگاتے، کہتے آپ کے بابا جی اس کے پاس جاؤ اور بولو، تو میں کہتا میرا بابا جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا حکم ہوئے گا تو آ جائے گا۔ مگر بابا جی، مرشد جی، شیخ جی، آج اس لیے آیا ہوں، گھر والوں نے سب نے مل کر بھیجا ہے، ساتھ میں واسطہ دیا ہے اللہ رسول کا، آپ کے بھی بابا کا، تو بتاؤ کیا کروں؟ بیٹا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، بیٹا مل جائے، نہیں ہے تو یہ بتا دو، تو آج گھر جا کے شام کو سب رشتہ دار کو بلا کر فاتحہ خوانی کر لوں، اس کے حق میں دعا کر لوں۔ پھر ایک جملہ کہا، یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے نسبت۔ پھر کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہوتی، مگر عقیدہ بھی ایسا ہو، محبت بھی ایسی ہو، اور سامنے پیارا مرشد بھی ایسا ہو۔ اچھا، بس اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا وہ۔ حضور خواجہ خواجہ راہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری ہند الولی عطائے رسول ہمارے خواجہ میرے مرشد پاک نے، یعنی خواجہ عثمانی ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکایا، مراقبے کی حالت میں کچھ دیر کے لیے چلے گئے۔ پھر حاضرین سے کہا، لوگ درود پاک پڑھو، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ لوگوں نے درود پاک پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ اخلاص کا ورد کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جاؤ انہی کی برکت سے بیٹا گھر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، جب گھر پہنچو، لڑکا واپس آ جائے تو تم اسے میرے پاس لانا دعا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بوڑھا تعلیم سے پھر جھکا اور قدم بوس ہوا، کانپتے ہوئے، ہاتھوں سے لرزتے ہوئے۔ پھر لوگوں نے اسے اٹھایا، گھر خانقاہ کے باہر تک چھوڑا، ہاتھ میں لکڑی کے سہارے دھیرے دھیرے گھر پہنچا۔ اب وہ بوڑھے کی زبانی حضور غریب نواز فرماتے ہیں، کچھ وقت ہوا کہ وہ بوڑھا بھی آیا، اس کا بیٹا بھی آیا۔ سبحان اللہ۔
اب وہ بوڑھے کی زبانی حضور غریب نواز فرماتے ہیں جب بوڑھا واپس آیا تو آنکھیں محبت سے شکر الہی سے برستی تھی، آنکھیں روتی تھی، دل خوش تھا، ایک ہاتھ بیٹے کے کندھے پہ تھا اور آ کے بیٹے سے کہا بابا جی کے پیر چھو بیٹے، آج انہیں کی دعا سے تم گھر آ گئے۔ وہ بیٹے نے بڑے خواجہ عثمان ہارونی سرکار کے قدم بوس ہوئے، سر جھکایا، دستبوسی کی، دیکھنے لگا، گھبرایا ہوا تھا۔ آپ نے اسے بیٹھنے کا کہا، لڑکا آپ کے پاس بیٹھ گیا، وہ بوڑھا بھی بیٹھ گیا۔ حضور خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد پاک نے دھیرے سے کہا ارے بیٹے کہاں تھے آپ؟ تو بیٹے نے عرض کی، ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں ایک کشتی میں قید تھا اور میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، مجھے کشتی والے نے قید کر رکھا تھا، پتہ نہیں ایک درویش بالکل آپ کی طرح، سبحان اللہ، بالکل آپ کی طرح، حضور غریب نواز فرماتے ہیں جب یہ کہا نا بالکل آپ کی طرح، تو مرشد پاک نے ان کو ذرا محبت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے کہا، ایسے چپ ہو جانے کو کہا، چھوڑو پھر کیسے آئے؟ تو وہ لڑکے نے بات وہی واپس شروع کر دی، وہ آپ کی طرح تھا، صورت میں تھے، اور انہوں نے میری ہتھکڑیاں کھولی، انہوں نے گردن میں توق ڈالا تھا وہ کھولا، پیروں کی بیڑیاں کھولی، پھر اس نے مجھے، وہ بزرگ نے مجھے کھڑے ہونے کو کہا، کمزور تھا، بھوکا پیاسا تھا، مجھے کھانا نہیں دیتے تھے لوگ، وہ بزرگ نے مجھے سہارا دیا، پھر اپنے پیروں پر پیر رکھنے کو کہا، پھر وہ لڑکے نے کہا آپ جیسے تھے، سبحان اللہ۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے کہا یہ چھوڑو بات، پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اس بزرگ نے کہا بیٹی آنکھیں بند کر لو، میں نے آنکھیں بند کر لی، بس ایک جھٹکا سا آیا، اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے مکان کے سامنے اپنے آپ کو پایا، سبحان اللہ۔ آج کل کچھ جوان نسلیں ایسی کچھ باتوں کو، اولیاءوں کی کرامتوں کو نہیں مانتے ہیں، اکثر دوسرے ملکوں میں، اور پتہ نہیں کون سی اسٹائل میں کندھے اچھالتے یوں کرا کرتے ہیں۔ تو میں اسے ایک چھوٹا سا مثال دے کر چھوٹی سی بات سمجھا کے کہوں گا، آج کل کے زمانے میں جو ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کی بات کر لو، ہوتے ہیں انڈیا میں، گھر والے گئے مکہ مدینہ یا نجف یا بغداد یا کہیں گھومنے، ایک منٹ بھی نہیں ہوتا واٹس ایپ سیٹ کرتے ہیں تو دونوں اسکرین پر ایک دوسرے حاضر ہو جاتے ہیں، ہو جاتے کہ نہیں؟ تو یہ کیا کمال ہے، اتنی دوری ہونے کے بعد بھی تمہیں وہ قریب کر دیتا ہے، وہ سیٹ، وہ الیکٹرانک، وہ مشین یا وہ جو بھی سیٹلائٹ قریب کر دیتا ہے۔
اسکرین کے ذریعے، 1-2 منٹ بھی نہیں لگتے، ہم باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے ہم بالکل قریب ہیں۔ بس سائنس یہ کر سکتا ہے، یہ یہاں تک پہنچا ہے، مگر اللہ والے اسکرین کے ذریعے سایہ نہیں، خود جاد کو اپنے جاد کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وجود کے ساتھ بلا لیتے ہیں۔ یہ ورکشاپ کسی انسان نے بنایا ہے، اور یہ اللہ والے کو جو قدرت دی ہے اللہ نے دی ہے۔ تو آج بھی ایسی قدرت رکھنے والے ہیں، چاہے دنیا میں ہے، دنیا کے اوپر چل رہے ہیں یا دنیا کے نیچے شریعت کے دائرے میں وفات کے بعد بھی یہ کر رہے ہیں، مگر ہے، اس سے روحانیت کہتے ہیں، اس سے ولایت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں، ہے آج بھی۔ پھر وہ بزرگ نے کہا، حضور آپ کی دعاؤں سے، آپ کے کرم سے میرا بیٹا 30 سال بعد آیا، سبحان اللہ، اور اب میں اسے اللہ رسول کی اطاعت میں، محبت خدا کے رسول میں وقف کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر وہ بزرگوں کی بارگاہ میں رہا، ماں باپ کی خدمت بھی کرنے لگا، جائز کام بھی کرنے لگا، اور بڑے مرتبے پر بھی پہنچا۔ کیوں نہ پہنچتا؟ رات دن جو دیکھتا تھا خواجہ عثمانی ہارونی سرکار کو، غریب نواز سرکار کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ سرکار کو، کیوں نہیں ملتا منزل؟ کیوں نہیں پہنچتی منزل تک پہنچتا؟ بے شک کیوں کہ اللہ والوں کی محفل میں اور اللہ والوں کو جو روزانہ دیکھتا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، قطب الدین ہمارا دوست ہے، اے معین الدین، قطب الدین ہمارا دوست ہے، اور تمہارا خلیفہ اور نائب ہے، اور نائب ہوگا۔ تمہیں جو نعمت سینہ بہ سینہ ملی ہے بزرگوں سے،